السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مفت آٹے کی فراہمی ایک چیلنج ہے۔ انتظامیہ اور دیگر ادارے مل کر مفت آٹے کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور، سیکیورٹی واپس لینے پر حکومت سے جواب طلب۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ جب انتظامیہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے کر غلط کام کیا۔ عمران خان نے رانا ثناء اللہ کے بیان سے متعلق درخواست عدالت میں دائر کر دی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ عدلیہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیان کا نوٹس لے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اب عمران یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا۔ بھارتی رکن امریکی کانگریس کی بھی عمران خان کی حمایت۔ رکن کانگریس روکنا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ٹیٹ لیو کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو پولیس کی بربریت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ طالبان کی پاکستان کے خلاف T20 میچ میں فتح پر افغان ٹیم کو مبارکباد۔ عماد وسیم نے شارجہ کی پچز اور کنڈیشنز کو مشکل ترین قرار دے دیا۔ آل راؤنڈر کا کہنا تھا کہ ایسی وکٹ آپ کو کبھی نہیں ملے گی اور انٹرنیشنل کرکٹ میں کبھی ایسی وکٹ نہیں دیکھی۔ 29 مارچ سے بارشوں کا نیا اسپیل پنجاب سمیت لاہور میں داخل ہوگا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کینیڈا میں سکھوں کا احتجاج۔ بھارت نے کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کر لیا۔ وینکوور میں کئی سو سکھ مظاہرین نے بھارتی قونصل خانے کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی پنجاب میں صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کینیڈا کا دورہ، اختتام پذیر اہم معاملات پر اتفاق۔ امریکی صدر اور کینیڈین وزیر اعظم کا غیر قانون تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ۔ امریکی اور کینیڈین حکام نے دورے کو تعلقات کی فتح قرار دے دیا۔ کینیڈین معلومات لیک ہونے سے انٹیلیجنس شیئرنگ تعلقات متاثر نہیں ہوئے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ کینیڈا یا فائیو آئیز کے ساتھ کسی بھی طرح کے اعتماد کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ امریکہ اپنے دوست ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس کا بیلاروس میں جوہری ہتھیار نصب کرنے کا اعلان، نیٹو کا سخت رد عمل۔ نیٹو ترجمان کا کہنا تھا کہ روس کی جوہری بیان بازی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یورپی یونین کا کہنا تھا کہ بیلاروس کا روسی جوہری ہتھیاروں کی میزبانی کرنا اشتعال انگیزی ہوگا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ نے دنیا میں دوسری سرد جنگ شروع ہونے کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ ہنری کا کہنا تھا کہ 2 بڑی اقتصادی طاقتیں اب حریفوں میں بدل چکی ہیں۔ چین کی جانب سے مغرب کی طرف رخ کرنے کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خط غربت سے نیچے افراد کو بھی مفت آٹا فراہمی کے لیے کام جاری ہے۔ مستحق افراد کو بار بار کی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک وقت میں 30 کلو آٹا فراہم کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے راولپنڈی میں آٹے کے مرکز کا دورہ کیا، جہاں پر کمشنر راولپنڈی نے ان کو آٹے کے مرکز سے متعلق بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔
مفت آٹے کی فراہمی ایک چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو 3 دنوں میں آٹے کا ایک تھیلا بھی نہیں ملا ان کو 3 تھیلے ایک ساتھ دیے جائیں گے۔ ماضی میں سبسڈائز آٹا دیا جاتا تھا، اس مرتبہ مفت آٹا دے رہے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بے شمار ضرورت مند لوگ ایسے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست میں نہیں ہے۔ جو لوگ اس پروگرام کی فہرست میں نہیں ہیں ان کے لیے علیحدہ کاؤنٹر لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خط غربت سے نیچے افراد کو بھی مفت آٹا فراہمی کے لیے کام جاری ہے۔ مستحق افراد کو بار بار کی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک وقت میں 30 کلو آٹا فراہم کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ انتظامیہ اور دیگر ادارے مل کر مفت آٹے کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان 18 مارچ کو یہاں آئے تھے لیکن انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانت نہ لے سکے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے خصوصی بینچ نے عمران خان کی درخواستوں کی سماعت کی۔ اس موقع پر عمران خان خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور عمران خان کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی 7 مختلف مقدمات میں حفاظتی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کو کیوں بائی پاس کر رہے ہیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے لیکن داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو کچھ 18 مارچ کو ہوا وہ غلط تھا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹس ہیں، تھریٹس کا ہمیں معلوم ہے، ان پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے مد نظر ہے کہ آپ ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جن کے فالوورز بھی ہیں۔ عمران خان بات کرنے کے لیے روسٹرم پر آئے لیکن عدالت نے انہیں بات کرنے سے روک دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ان کو سیکیورٹی حکام سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ 4-5 ہزار لوگ لاتے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ توڑا گیا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے فالوورز کو کنٹرول کریں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون سے کہا کہ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں جو جینین ہوں گے، ان پر ایک مرتبہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ عمران خان بطور سابق وزیر اعظم کس سیکیورٹی کے حقدار ہیں؟ وہ سیکیورٹی تو ساتھ ہی ہوتی ہوگی، جس پر فواد چودھری نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہ جب انتظامیہ غیر ذمہ دارانہ دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے کسی شہری سے متعلق کیا انتظامیہ ایسا کوئی بیان دے سکتی ہے؟ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں جو حقیقی ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے 7 مقدمات میں 6 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت نے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی واپس لے کر غلط کام کیا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری کیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پٹیشنر اب اسلام آباد میں ہیں تو یہاں سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ قبل ازیں عمران خان پیشی کے لیے دارالحکومت پہنچے تو ان کے قافلے کو اسلام آباد پولیس اسکواڈ نے حصار میں لے کر قافلے میں شامل درجنوں گاڑیوں کو روک لیا۔ اسلام آباد پولیس نے غلام سرور خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا جن میں سابق ایم پی اے چودھری عدنان اور عمران خان کا آفیشیل فوٹوگرافر نعمان جی بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے مقدمات درج کیے گئے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ 7 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے فریقین کو درخواست گزار کی گرفتاری سے روکا جائے۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سابق وزرائے اعظم قتل ہو چکے، ایک وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ آج میں نے ضمانت کی 7 درخواستیں دائر کی ہیں۔ ضمانت کی درخواستیں 18 مارچ کو انسداد دہشت گردی عدالت چلی گئی تھیں، ہمیں جوڈیشل کمپلیکس داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیان سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیان سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کھلی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب عمران خان یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عمران خان نے موقف دیا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں، فریقین کو میری گرفتاری کر کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد سے روکا جائے۔ درخواست میں وفاق، آئی جی اسلام آباد
اور SSP آپریشن کو فریق بنایا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ انارکی پھیل چکی ہے۔ عمران خان جس طرح پر معاملات کو لے گئے ہیں، اب یا وہ سیاست سے منفی ہوں گے یا ہم ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے سیاست کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے، اس لیے جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو ہم ہر اس حد تک جائیں گے جس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ کام کریں یہ نہ کریں، یہ جمہوری ہے اور یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے اور یہ غیر اصولی، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ عدالت کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے اور رانا ثناءاللہ کے وجود کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ مقدمات کی تعداد دیکھ لیں تو پتہ لگ جاتا ہے جھوٹے مقدمات ہیں اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر تمام کیسز کے حوالے سے ہماری پٹیشن تیار ہو گئی ہے، صرف اسلام آباد کے 500 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف سارے مقدمات نیب کے تھے اور نیب کا سب کو معلوم ہے ہمارے دور حکومت میں کسی پر مقدمات نہیں بنائے گئے۔ انڈین امریکن رکن کانگریس روکھنا نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انڈین امریکن رکن کانگریس بھی عمران خان کی حمایت میں بولنے لگے۔ انڈین امریکن رکن کانگریس روکھنا نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ حمایت انڈین امریکن رکن کانگریس روکھنا کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ انڈین امریکن رکن کانگریس روکھنا کا بیان میں کہنا ہے کہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ روکھنا نے دعویٰ کیا کہ بہت سے پاکستانی امریکنز نے صورتحال پر مجھ سے اظہار تشویش کیا ہے۔ پاکستانی امریکنز انسانی حقوق کا احترام چاہتے ہیں، صحافیوں کے قتل اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انڈین امریکن رکن کانگریس روکھنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی امریکنز انسانی حقوق کا احترام چاہتے ہیں۔ قبل ازیں امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک رکن ٹیڈ لیو بھی اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو پولیس کی بربریت، حراست میں بدسلوکی یا تشدد کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اس سے پہلے ڈیموکریٹ رکن ڈاکٹر آصف محمود بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے۔ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، ان کے ہزاروں کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں، اب تک جو کچھ نظر آیا وہ صرف ایک جھلک ہے۔ طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز اپنے نام کرنے پر افغان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز اپنے نام کرنے پر افغان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل نمائندے اور طالبان قطر دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے ٹویٹر پر مبارکباد دی۔ سہیل شاہین نے لکھا کہ راشد خان، نصیب زدران، میرویس اشرف اور قومی کرکٹ ٹیم کے تمام چیمپئنز اور افغان عوام کو T20 کرکٹ سیریز جیتنے پر مبارکباد، کامیاب و کامران نوجوان بنے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو T20 میچز میں شکست دینے والے کھلاڑیوں کے لیے ہزاروں ڈالر اور جدید آئی فون کے انعام کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں افغان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو افغان ٹیم کے ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ شاداب خان کا کہنا تھا کہ سب کہتے تھے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو چانس دینا چاہیے، نئے کھلاڑی غلطیاں بھی کریں گے، وہ آتے ہی بابر اعظم کی طرح تو نہیں کھیل سکتے، اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا۔ شاداب خان نے مزید کہا کہ اس سیریز کا مقصد اپنی بینچ اسٹرینتھ کو چیک کرنا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان کھلاڑی پاکستان کے لیے مستقبل میں اچھی پرفارمنس دیں گے۔ افغانستان نے 3 میچز کی T20 سیریز میں 2 میچز جیت کر فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ سیریز کا آخری میچ آج شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ شارجہ میں افغانستان کے خلاف دوسرے T20 میچ میں شکست کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب میں کپتان شاداب خان نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں پر تنقید نہ کی جائے، یہی پلیئرز مستقبل میں پرفارم کریں گے۔ آل راؤنڈر عماد وسیم نے شارجہ کی پچز اور کنڈیشنز کو دنیا کی مشکل ترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ایسی پچز اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میچ کے اختتام پر جاری کردہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ کبھی آؤٹ آف فارم میں نہیں رہا، چانسز مل رہے ہیں لیکن شارجہ کی وکٹ کافی مشکل ہے۔ یہاں پر خیال تھا کہ 130 سے 140 کا اسکور اچھا ہوگا، اچھا ہدف دینے میں کامیاب رہے تھے، ہم نے آخر تک کوشش بھی کی کہ رنز کا دفاع کر سکے لیکن بدقسمتی سے ہار گئے۔ کراچی میں 29 مارچ کی شام یا رات سے 30 مارچ کے دوران بارش کا امکان ہے۔
جبکہ لاہور میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں 29 مارچ کی شام یا رات سے 30 مارچ کے دوران بارش کا امکان ہے، جبکہ لاہور میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ 29 مارچ سے بارشوں کا نیا اسپیل پنجاب سمیت لاہور میں داخل ہوگا، جو 31 مارچ تک جاری رہے گا۔ منگل کے روز پنجاب، خیبر پختونخوا، مغربی شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر بارش کی پیش گوئی کر دی۔ بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور مزید بارش ہونے کا امکان ہے۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان کے پہلے عشرے کا اختتام بارشوں پر ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں 4 دن باران رحمت برسنے کے بعد موسم کھل گیا، تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ سے اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بالائی سندھ اور کشمیر میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ ادھر کراچی میں بھی مغربی ہوا کی کم دباؤ کا سسٹم کل شام تک بلوچستان میں داخل ہوگا۔ اس سسٹم کے باعث کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ یہ سسٹم 2 اپریل تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش برسا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی شہر میں آج مطلع صاف رہے گا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن میں درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ دن میں ہوا 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ مزید خبریں بھے بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔